بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، عزیز اخوات، آج انشاءاللہ سورہ المطففین کی تفسیر کریں گے۔ یہ سورہ مکی صورتوں میں سے ہے، جیسا کہ اس پارے کی بیشتر صورتیں مکی ہیں، یہ بھی مکی سورہ ہے، لیکن اس میں ایک خاص پہلو کو لے کر دعوت دی گئی ہے جو کہ مکی صورتوں کے اسلوب سے ہٹ کر ہے، یعنی احکام کے تعلق سے ہے۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو اصلاً اس کی پیچھے بھی وہی دعوت ہے کہ اگر کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہوگا تو اس کے اندر یہ برائی پیدا نہیں ہو سکے گی۔ ایک خاص برائی کو لے کر یا ایک خاص کمی یا کوتاہی کو لے کر بات ہوئی ہے اور اس کی بس پردہ توحید اور آخرت کی دعوت دی گئی ہے۔ یہ سورہ المطففین 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ہم اس کو۔ پہلا حصہ ہے آیت نمبر 6 تک، جس میں مطففین جو لوگ ہیں یہ صفت جن کے اندر پائی جاتی ہے ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ ان کو کس چیز سے ڈرنا چاہیے اور کیوں ان کو یہ چیز چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کے بعد پھر ایک حصے میں کافروں کا انجام، دوسرے حصے میں مومنوں کا انجام، اور آخری حصہ چوتھا حصہ جو ہے اس میں موازنہ کیا گیا ہے کہ دنیا میں برے لوگ نیک لوگوں کے ساتھ کیا رویہ رکھتے تھے اور آج آخرت میں نیک لوگ کس حال میں ہیں اور برے لوگ کن حالات سے دوچار ہیں۔ اور یہ دیکھیں گے ہم کہ جو دنیا میں جس طرح سے انہوں نے ان کے ساتھ کیا تھا، آخرت میں ان کے ساتھ کیسا بدلہ پلٹ کر آیا۔ تو یہ چیز آخری حصے میں ہے۔ تفصیل سے پہلے آیات کی تلاوت کر لیں، اگر قرآن پاک سامنے ہو تو سمجھنے میں آسانی ہوگی اور آیتیں زیادہ اچھی طرح سے نشین ہو سکیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين
وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ترجمہ تباہی ہے حق تلفی کرنے والوں کے لیے جب لوگوں سے تلوا کر لیتے ہیں تو پورا پورا لے لیتے ہیں اور جب ان کے لیے تولتے ہیں یا وزن کرتے ہیں تو ان کی حق تلفی کر دیتے ہیں ان کا گھاٹا کر دیتے ہیں کیا یہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے بہت بڑے دن میں اس دن جب تمام لوگ رب العالمین پروردگار عالم کے سامنے کھڑے ہوں گے ہرگز نہیں بے شک گنہگاروں کا نامہ اعمال سجین میں ہوگا تمہیں کیا پتہ سجین کیا ہے ایک لکھا ہوا نامہ اعمال اور اس دن تباہی ہوگی بربادی ہوگی جھٹلانے والوں کے لیے جو قیامت کے دن کو جھٹلا دیتے ہیں اور اس دن کو تو وہی جھٹلائے گا جو بہت سرکش اور گنہگار ہوگا جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ اگلوں کے افسانے اور پرانے قصے ہیں ہرگز نہیں ان کے دلوں پر تہ بتہ زنگ آ گیا ہے ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہرگز نہیں بے شک قیامت کے دن اس دن یہ اپنے رب سے دور کر دیے جائیں گے اور پھر ان کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا اور پھر کہا جائے گا کہ یہی وہ جگہ ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے ہرگز نہیں بے شک نیک لوگوں کا نامہ اعمال علیین میں ہوگا تمہیں کیا پتہ علیین کیا ہے یہ ایک لکھا ہوا نامہ اعمال ہے جس کی گواہی نیک لوگ دیں گے بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے مسندوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے ان کے چہروں سے نعمتوں کی تازگی نظر آ رہی ہوگی ان کو مہر بند شربتوں سے سیراب کیا جائے گا جس پر مشک کی مہر لگی بھی ہوگی تو اس میں آگے بڑھیں آگے بڑھنے والے اس میں ایک دوسرے سے تنافس کریں اور اس میں تسنیم کی بھی آمیزش ہوگی یہ ایک چشمہ ہوگا جس سے نیک لوگ سیراب ہوں گے بے شک جو مجرم ہیں وہ دنیا میں اہل ایمان کا مذاق اڑاتے تھے اور جب وہاں سے گزرتے تھے تو ان کی چٹکیاں لیتے تھے اور جب اپنے گھر والوں کی طرف پلٹتے تھے تو بہت اتراتے ہوئے پلٹتے تھے اور جب نیک لوگوں کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ گمراہ لوگ ہیں جبکہ یہ ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے تو آج قیامت کے دن جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کافروں کو دیکھ کر مذاق اڑائیں گے ہنس رہے ہوں گے اور
आमने सामने मसनदों पर बैठे देख रहे होंगे। क्या काफिरों को उनके अमाल का बराबर का बदला नहीं मिल गया? ये सूरह सूरह अल मुतफ्फिफीन, इसका आगाज ही बहुत तंबीह और खौफनाक तरीके से हुआ है। एक डांट है, एक नाराजगी है। आगाज हो रहा है वैलुन से, एक बद्दुआ या हलाकत की खबर। तबाही है, हलाकत है हक तलफी करने वालों के लिए। कुरान पाक की जो सूरतें, उनके जो अंदाज़े इब्तिदा होता है वो सूरे के मजमून से गहरा ताल्लुक रखता है। यहाँ इस सूरे का की इब्तिदा जो वैलुन के लफ्ज से हो रही है, यानी तबाही और बर्बादी की जो खबर दी जा रही है, और यकीनन ये खबर है और यकीनी खबर है, क्योंकि ये खबर किसकी तरफ से है? अल्लाह ताला की तरफ से है। जब अल्लाह ताला की तरफ से ये पैगाम आ गया, ये ऐलान आ गया कि फला शख्स के लिए तबाही है, तो समझ लीजिए कि उसकी तबाही यकीनी है, इल्ला ये कि वो अपना वो रास्ता बदल दे। यानी कोई ये उस रास्ते पर जा रहा है जो चट्टानों तक ले जाने वाला है, और दोनों तरफ गहरी खाइयां हैं, और ये रास्ता बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, और किसी लम्हे भी ये उस खाई में गिर सकता है। यानी यकीनन है, यकीनी है, इसकी हलाकत यकीनी है। जो इस अंधेरे में इस खतरनाक रास्ते पर चल पड़ा है, अगर उसको इस खतरे से बचना है तो उसको अपना रास्ता बदलना होगा, और अगर वो इस रास्ते पर चलता रहा तो उसकी हलाकत यकीनी होगी। इस इस अंदाज से, इस सख्त और धमकी वाले अंदाज से वैल के लफ्ज से कुरान पाक में दो सूरतें शुरू हुई हैं। एक तो ये हो गई वैलुल लिल मुतफ्फिफीन। एक सूरह और है जो तकरीबन आप सभी को याद होगी और सभी पढ़ते होंगे। नमाज में पढ़ने उमूमन जो सूरतें पढ़ते हैं, छोटी सूरतें, उनमें है वो सूरह। याद आया? वैलुन से शुरू हो रही है। वैलुन लिकुल्ली हुमज़तिन लुमज़ा, एक वो सूरह है सूरह हुमज़ा, और एक ये सूरह मुतफ्फिफीन। इन दोनों सूरतों में बात माल और इखलाक की चली। हुमाजा का मौजू भी यही है कि जो लोग माल को अहमियत देते हैं और लोगों की तहकीर करते हैं, उनके लिए तबाही है। जो माल गिन गिन कर रखते हैं और लोगों को हकारत से देखते हैं, या उनको उनकी तहकीर करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। और ये सूरह ये भी माली मामलात से शुरू हुई है कि जो लोगों की हक तलफी करते हैं, नापने तोलने में गड़बड़ करते हैं, उनके लिए। तो ये दोनों ही सूरतें सख्त तंबीह या धमकी के अल्फाज से शुरू हुई हैं, जिससे बचना है। और उस जो गलती इनके अंदर है, जो कमी है, जिस पर जो गुनाह है, जिस पर उंगली रखी गई है यहाँ पर, मुतफ्फिफीन यानी तख्फीफ करना, यानी लोगों की हक तलफी करना। उसकी एक मिसाल यहाँ दी गई है कि जब लोगों से कुछ लेना होता है तो उनके सर पर सवार होकर पूरा पूरा तुलवा लेते हैं। इज़ा तालु अलन नास, आला का लफ्ज इस्तिला के लिए आता है, जो सवार होने या ऊपर होने के माने देता है। तो गोया तस्वीर ऐसी खींची गई है कि वो जब उनको अपने लिए लेना होता है तो लोगों के सर पर सवार होकर पूरा पूरा तुलवा लेते हैं, और जब उनके लिए तोलना होता है या वजन करना होता है तो थोड़ा सा कम कर लेते हैं। लेकिन उस थोड़े से कम में थोड़ा थोड़ा कम करके बहुत सारा उनके पास बच जाता है। जब वो दूसरों से लेते हैं तो वो कपड़ा ढीला करके मीटर पे नापवाते हैं। जब खुद नापना होता है तो वो जहां तक खींच सकते होते हैं वहां तक खींच कर नापते हैं। जब दूसरों के लिए वजन करना होता है तो उनका मीज़ान कुछ और होता है। जब अपने लिए वजन करना होता है तो उनका मीज़ान कुछ और होता है। और जब वो उसमें से एक एक सेंटीमीटर या एक एक मिलीमीटर मिलीलीटर, अगर एक एक ग्राम, इतने ही इतना बचाकर जब वो कुछ थोड़ा सा बचा लेते हैं तो बहुत खुश होते हैं और समझते हैं कि लो हम
कामयाब हो गए, आज इतना फायदा हुआ। जो उनका तिजारत का असल माल होता है उससे ज्यादा खुशी उनको उसमें होती है जो वो बचा कर ले लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ये उनके ईमान की कमी है। आगे आयत नंबर 4 में उसकी वजह खुद ही बताती गई है कि क्या इन लोगों को ये नहीं पता है कि दोबारा उठाए जाएंगे? बहुत बड़े दिन में, अजीम दिन होगा वो, बहुत हैबतनाक दिन होगा, बहुत अहमियत का हामिल वो दिन होगा। और उस दिन बड़ी बात क्या है उस दिन की, कि एक तो तमाम लोग, तमाम इंसान, अबद से अजल, अजल से अबद तक के तमाम इंसान होंगे, और वो किसके सामने जवाबदेह होंगे? उस हस्ती के सामने जो इस तमाम जहान की मालिक है, वो जो हर हाल में देखने और सुनने वाला है, जो बंदों के आमाल पर गवाह है, उसके सामने उन लोगों को जवाबदेह होना पड़ेगा। तो अगर उनको इस जवाबदेही का ख्याल होगा तो उनके अंदाज कुछ और होगा। यहाँ जो कोताही की बात की गई है, हक तलफी की बात की गई है, ये हक तलफी हम ये नहीं सोचें कि हम कारोबारी नहीं हैं, या हम ताजिर नहीं हैं, या हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये हक तलफी किसी भी माने में हो सकती है। ये हक तलफी मादी भी हो सकती है और मानवी भी हो सकती है। मतलब किसी से लेन देन में कमी की, किसी के वक्त में कमी की, किसी की इज्जत में कमी की, जो उसका मकाम था उसमें कमी की, किसी की मोहब्बत में कमी की, जैसे नाइंसाफी जैसे हो जाती है। मिसाल के तौर पे कोई अगर बहू और बेटी के दरमियान फर्क करता हो, ये अ, अगर कुछ चीज़ों में बेटी को आप रुख्सत देती हैं तो वहां बहू को भी रुख्सत देना चाहिए। अगर नहीं दे रही हैं तो ये आप उसकी हक तलफी कर रही हैं। इस तरह से अपने बच्चों के साथ घर में दूसरे बच्चे अगर हैं, देवर के बच्चे हैं, जेठ के बच्चे हैं, अगर कोई चीज़ तकसीम की जा रही है, बांटी जा रही है, या कोई भी किसी चीज़ का हिस्सा लगाया जा रहा है, या कोई कोई बात नहीं, हत्या कि सिर्फ शाबाशी देना भी अगर है तो जबान से शाबाश कहना है तो भी उसमें हक तलफी नहीं की जाए, बराबर किया जाए। कुछ लोग इसका बहुत इंतजार करते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ, जब हम मजलिस में गए तो हमें बढ़ के सलाम किया गया कि नहीं, हमारे लिए जगह खाली की गई कि नहीं। और जब कोई दूसरा मजलिस में आए तो उसके लिए वैसा नहीं सोचते हैं कि हम भी बढ़ के उसको सलाम करें और हम भी उसके लिए जगह खाली कर दें। जब लोगों से मामला करना होता है तो हम अपना हक पूरा पूरा लेना चाहते हैं, और जब हमारे साथ किसी का मामला होता है तो हम उसकी हक तलफी कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे वो माली मामलात हों, या वो एहसास और जज्बात का मामला हो। कोशिश करे आदमी इंसाफ करने की, और इस बात को मलहूज रखे कि फमन यामल मिस्काल जर्रतिन खैरन यरा, जर्रा जर्रा का वहाँ हिसाब होना है, न जर्रा बराबर खैर छूटेगी न जर्रा बराबर शर छूटेगा। हमको एक दिन बहुत अजीम हस्ती रब्बुल आलमीन के सामने जवाबदेह होना है, और हम अपनी कमी और कोताही के लिए वहाँ जवाबदेह होंगे। अगर हम एक मुअल्लिम हैं, मुअल्लिमा हैं, मुदर्रिसा हैं, और हमारी जिम्मेदारी है, वो वक्त हमारे लिए पढ़ाने के लिए है या दर्स के लिए है, हमें उसमें कोताही नहीं करना चाहिए। अगर बच्चों को कोई चीज़, किसी चीज़ के हमने पढ़ाने की जिम्मेदारी ली है, तो उस वक्त में जो हमारे पढ़ाने का वक्त है उसमें हम ये कोशिश करें कि हम जितना ज़्यादा दे सकते हो इन बच्चों को उनकी तालीम और तरबियत के ताल्लुक से वो हम पहुंचा दें। ऐसा नहीं हो कि वालिदैन हमारे ज़िम्मे बच्चों को करके मुतमईन हो गए कि ये तालीम और तरबियत का यहाँ हक अदा हो जाएगा, और हम कोताही करें, और हम अपने बच्चों के बारे में ये चाहें कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे तालीम हासिल करें और बहुत अच्छी तरबियत उनकी, और दूसरों के बच्चे अब हमारे हाथ में हो तो हम उनकी तालीम और तरबियत में कोताही कर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। या अगर हमें दर्स की जिम्मेदारी मिली है तो उसमें भी ये नहीं होना चाहिए कि हमको दर्स देना है, लोग आएंगे सुनने वाले, वक्त निकाल कर अपने काम छोड़कर, और हमारी तैयारी वैसी ना हो जैसी होना चाहिए, हमने उसमें कोताही की हो, और हम ये लोगों का वक्त ज़ाय करें और उनको उस तरह से मुस्तफीद न करें जैसे करने का हक होता है, वगैरह वगैरह। जो घर के मामलात से लेकर बाहर तक के, और
مالی معاملات سے لے کر اخلاقی حدود تک کے ہر چیز میں کوشش کریں کہ ہم دوسروں سے جس چیز کی امید یا توقع رکھتے ہیں وہ چیز ہم دوسروں کے ساتھ بھی کریں۔ اس کا فرق نہیں ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں سے لیتے وقت کتنا لے رہے ہیں اور دیتے وقت ہم ان کو کیا دے رہے ہیں، اس میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی ہے جب ان لوگوں کا ایمان ہی صحیح نہیں تھا، اور ان کو یہ اس سے پر تنبیہ کرتے ہوئے ان کو اس طرف لے جایا گیا کہ اگر ان کے ایمان ہوگا، اللہ رب العزت کی ذات پر ان کا ایمان ہوگا اور ان کو یہ یقین ہوگا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دہ ہونا ہے، تو پھر وہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کریں گے۔ یہ تمہید ہے۔ اس کے بعد پھر اگلا حصہ شروع ہوتا ہے جس میں گناہ گاروں کی بات کی گئی ہے۔ اب یہاں بات متففین کی ہو رہی تھی، اور اگلی بات جو شروع ہو رہی ہے وہ فجار کی شروع ہو رہی ہے، یعنی ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی اور لوگوں کی حق تلفی کرنے والوں کی بات چل رہی تھی، اور اب جو انجام بتایا جا رہا ہے وہ گناہ گاروں کا بتایا جا رہا ہے۔ اس سے ہم خود اس بات کو جوڑ سکتے ہیں کہ یہ ایک گناہ ہے، اور گناہ گاروں کی یہ حرکت ہوتی ہے، گناہ گاروں کا یہ شیوا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ ان کی حق تلفی کریں اور ناپ تول میں یا ان کے ساتھ معاملات میں ان کا نقصان کریں۔ آیت نمبر 7 سے ہرگز نہیں، یعنی اب ان کو رک جانا چاہیے، اپنی اس حرکت سے باز آ جانا چاہیے۔ بے شک جو گناہگار لوگ ہیں ان کا نامہ اعمال سجین میں ہوگا۔ تمہیں کیا پتا سجین کیا چیز ہے؟ جب ادراکا قرآن پاک میں کہیں ادراکا آتا ہے اور کہیں یدریکا آتا ہے۔ وما ادراکا تمہیں کیا پتا، وما یدریکا تمہیں کیا خبر، تمہیں کیا پتا۔ ادراکا اور یدریکا میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کہاں پہ ادراکا آتا ہے اور کہاں یدریکا ہوتا ہے؟ ہم یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں کوئی لفظ بھی جو ہے وہ عبث نہیں ہے، اب یہ بے معنی یا بے فرق بلا وجہ نہیں ہے۔ جو بھی الفاظ اور حروف کی ترتیب ہے وہ اپنے اندر بہت گہرائی اور معنویت رکھتی ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جہاں ما ادراکا آتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ آگے وہ بات بتا دیتے ہیں، تم کو نہیں پتا، تمہیں کیا جانو کیا چیز ہے، اس کے بعد پھر بتا دیا جاتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے۔ لیکن جہاں وما یدریکا آتا ہے وہاں پھر آگے بتایا نہیں جاتا ہے، تمہیں کیا پتا، ہاں نہیں، اس کے بعد بتایا بھی نہیں جاتا ہے، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ جیسے وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، تمہیں کیا پتا قیامت کب آئے گی، کیا پتا قریب آ لگی ہو، اور بتایا نہیں گیا کہ قیامت کب، وہ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وما ادراکا والی بات جب آتی ہے تو اس کے بعد پھر بتا دیا جاتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے۔ وما ادراک ما سجین، تمہیں کیا پتا سجین کیا چیز ہے؟ سجین دوزخ ہے، دہکتی ہوئی آگ ہے۔ لیکن اس نامہ اعمال کے سجین سے کیا تعلق ہے کہ نامہ اعمال ان کا سجین میں ہوگا؟ یہ لکھا ہوا نامہ اعمال کتاب مرقوم، جو تصویر اور الفاظ کے ساتھ، آڈیو اور ویڈیو کے ساتھ اور تحریر کے ساتھ، ہر طرح کے ثبوتوں کے ساتھ تیار کی ہوئی یہ فائل ہے۔ یہ ان کا نیک لوگوں برے لوگوں کی یہ فائل ہوگی جو ہر طرح سے تیار ہوگی۔ مرقوم میں رقم کا مطلب تراشنا بھی آتا ہے اور لکھنا بھی آتا ہے، یعنی ہر طرح کے ثبوت اس میں محفوظ ہیں۔ یہ فائل ان کی تیار ہے، اور یہ فائل دوزخ میں نہیں جائے گی، یہ فائل والا جو ہے وہ شخص، یعنی یہ فائل اس کو دوزخ میں جانے کا سبب بنے گی۔ یہ فائل جو اس نے تیار کری ہے اپنی، وہ ایسی فائل ہے جو اس کو دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ برے لوگوں کی فائل سجین میں ہوگی، تمہیں کیا پتا سجین کیا ہے؟ اور یہ فائل جو ہے ان کی لکھی ہوئی ہے، ہر طرح کے ریکارڈ اور محفوظات اس میں موجود ہیں، اور تباہی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب یہ دیکھیے تیسری صفت آ گئی ہے۔ پہلی صفت کہ وہ حق تلفی کرتے ہیں، دوسری صفت کہ وہ فجار اور گنہگار ہیں، تیسری صفت کہ وہ مکذبین ہیں۔ جھٹلاتے کون ہیں؟ گنہگار کون کرتا ہے؟ جو آخرت کے دن کو جھٹلائے گا۔ جس کو آخرت کے دن پہ یقین ہوگا وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کس چیز کو جھٹلاتے ہیں؟ آخرت کے دن کو جھٹلا دیتے ہیں۔ اچھا، آخرت کے دن کو کون جھٹلائے گا؟ یہ ان کی حرکت ہے، وہ آخرت کے دن کو جھٹلا دیتے ہیں، لیکن آخرت کے دن کو جھٹلانے والے کے اندر بھی کچھ خاص صفات ہوتی ہیں، وہی جھٹلاتا ہے۔ ہر آدمی آخرت کے دن کو نہیں جھٹلائے گا۔
आगे उसकी भी वजाहत है। ये आखिरत के दिन को झुठलाते हैं, और आखिरत के दिन को कौन झुठलाता है? जो सरकश और गुनहगार है। पहली बात ये कि उसको किसी भी तरह की अकली दलीलें, किसी भी तरह की नकली दलीलें, कोई भी कायनात की कोई दलील, किसी इंसान की बताई हुई कोई बात, अल्लाह ताला की तरफ से आया हुआ कलाम, उसकी बताई हुई हिदायत, कोई चीज़ उसके ऊपर काम नहीं करती है, इसलिए कि वो सरकश है, वो सुनना ही नहीं चाहता है, वो समझना ही नहीं चाहता है। जब कोई भली बात शुरू की जाए तो वहां से उठकर खड़ा हो जाता है। अगर इधर उधर की बातें की हों, बिजनेस की, कारोबार की, कपड़े की, पहनने की, ओढ़ने की, फैशन की, उन बातों में बहुत दिल लगते हैं। लेकिन जहां कोई सही बात बताने की बात आई, किसी हदीस की, किसी आयत की, अल्लाह ताला की कुदरत की, क़यामत के दिन की, ऐसी कोई बात अगर शुरू की गई, वहां से उठ जाएगा। या तो वो उठ जाएगा, या वो सामने वाले को डांट कर या झिड़क कर खामोश कर देगा कि फजूल बातें ना करो। उसको ये बातें उसको सुनने ही नहीं होती। तो वो शख्स होता है, अगर वो सुने तो यकीनन उसके दिल पर असर हो, और उसके कुछ जंग हट जाए, कुछ ताले खुल जाए। लेकिन वो सरकश सुनता ही नहीं है, और वो गुनाहगार होता है। गुनाहगार होगा ही होगा गुनाहगार, जब वो आखिरत के दिन पर ईमान नहीं रखेगा, अपने आप को किसी का बंदा और किसी की हुदूद में अपने आप को नहीं समझेगा। अगर वो अपने आप को बिल्कुल आज़ाद समझ रहा है, और ये समझ रहा है कि मैं जैसे चाहूँ वैसे इस दुनिया में रह सकता हूँ, तो वो गुनाह के दरवाजे उसके सामने खुले हुए हैं। ये मुतअद्दिद सिफात है जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। उनका लोगों की हक तलफी करना, और उनका गुनहगार होना, और उनका क़यामत के दिन को झुटला देना, और उनका सरकश और गुनहगार होना, ये सारी चीजें आपस में एक दूसरे से सिलसिलावार जुड़ी हुई होती हैं। एक के सबब दूसरा, और दूसरे के सबब तीसरा होता है। जब हमारी आयतें उनको पढ़कर सुनाई जाती हैं, तो वो कहते हैं कि ये अगलों के किस्से हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या शुरू कर, तो कहेंगे कि उससे हमसे क्या मतलब, हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं, या यहाँ इस वाक़े की क्या ज़रूरत है? यूसुफ अलैहिस्सलाम, तो यहाँ कौन यूसुफ अलैहिस्सलाम है, और यहाँ उनके वाक़े से यहाँ क्या नसीहत लेना है? यहाँ कहाँ नूह अलैहिस्सलाम आ रहे हैं? यहाँ कौन सा सैलाब आने वाला है? नूह अलैहिस्सलाम उस जमाने के वाक़यात इस जमाने में बयान करने से क्या फ़ायदा होगा? वो दुनिया कुछ और थी, वो ज़माना कुछ और था, अब की बात कुछ और है। वो उनका ज़माना था, अब वो ज़माना नहीं है। यानी अ, किसी भी तरीके से उनको जो तारीख की जो हकीकतें नसीहत और इबरत के लिए बयान की जाती हैं, वो उनको अगले पिछलों के अफसाने कहकर टाल देते हैं कि उससे हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, ना उसमें हमारे लिए कोई फायदा है। हम आज हैं, और आज की बातें की जाए। आज के मतलब का मतलब कि सिर्फ पैसे की, दौलत की, फैशन की, और इसकी बातें की जाए। ऐसा क्यों है? उन्हें तारीख के इन वाक़यात से दर्स इबरत क्यों नहीं मिलता है? इसलिए कि आयत नंबर 14 में देखिए, इसलिए कि उनके दिलों पर जंग लग चुका है, उनके अपने गुनाहों की वजह से। और जंग, ये जो राना वाला जंग है ना, ये एक दफा में नहीं लगता है। ये राना का मतलब होता है ये बहुत मोटा जंग है। ये जब जंग का एक नुक्ता बनता है, जंग जब लगना शुरू होता है तो नुक्ते नुक्ते की शक्ल में लगता है ना। आपने देखा होगा, अगर लोहे का कोई बर्तन है, लोहे की छुरी है, अगर वगैरह धोए और पोछे रख दी, या कोई चीज इस तरह से लोहे की, तो उस पर पहले नुक्ते बनना शुरू होते हैं, और उसके बाद फिर वो नुक्ते फैलते चले जाते हैं, और वो फिर मोटी मोटी तह की शक्ल में हो जाती है। फिर वो ऐसा हो जाता है कि उसकी असल शक्ल, असल रंग उसका छुप जाता है, और सिर्फ जंग का रंग नजर आता है। ये चीज राना हो जाती है। आप उनके दिलों का तस्वुर करिए। और ये क्यों हुआ? माकानु यकसिबून, उनकी हरकतों से हुआ। एक गुनाह किया, फिर एक गुनाह किया, फिर एक गुनाह किया। शुरू में दिल मलामत करता है, थोड़ा थोड़ा अंदर से खटक खटक होती है, अंदर से एक बेचैनी होती है शुरू में कि ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। लेकिन उस बेचैनी को दबा दिया जाता है, और फिर गलती की जाती है। जो फायदा हासिल हुआ है उस पर पूरी तवज्जो मरकूज करते हैं, और जो दिल की बेचैनी है उसको नजरअंदाज कर देते हैं। इस तरह करते करते दिल बेचैन होना भी छोड़ देता है। दिल मुर्दा हो चुका होता है, फिर उसके अंदर सही और गलत का एहसास ही खत्म हो जाता है। और फिर वो आदमी बुराई करते रहता है, करते रहता है, करते रहता है, और दिल पर धब्बे धब्बे धब्बे, यहाँ तक कि पूरा दिल सियाह हो जाता है।
ایسے سیاہ، اتنے گندے، اتنے بند زنگیلے دل میں پھر اللہ تعالیٰ کا نور کیسے پہنچے گا؟ اللہ تعالیٰ یہ دین کا علم، قرآن کا علم، یہ تو نور ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اور یہ صاف دلوں میں ہی اترتا ہے۔ وہی آیت ہوگی، وہی نصیحت ہوگی۔ آپ ایک شخص کو بتائیں گے تو وہ تھوڑا ہی سا بتانے میں اس کی دل کی گہرائی تک بات اترے گی اور وہ بہت متاثر نظر آئے گا۔ وہی آیت آپ دوسرے شخص کو کھول کھول کے بتانا چاہیں گے، سمجھانا چاہیں گے، اس کو پیچھے پڑ جائیں گے سمجھانے کی، لیکن وہ اس کے دل میں اتر کے ہی نہیں دے گی، اس لیے کہ اس کے دل میں زنگ لگا ہوا ہے، اس کے دل میں اندھیرا ہے، اس اندھیرے میں روشنی جانا بہت مشکل ہو رہی ہے۔ اور جو صاف دل ہوتے ہیں، روشن چمنی جیسے، اس کے اندر تھوڑی سی روشنی جا کے اجالا اجالا کر دیتی ہے۔ تو ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے ڈھنگوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر تہ بتہ زنگ لگ گیا۔ ان کو دو طرح کی سزا ملے گی قیامت کے دن۔ ایک سزا تو یہ جسمانی ہوگی، ایک سزا نفسیاتی ہوگی، اور نفسیاتی سزا جسمانی سزا سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص، کوئی لڑکا یا کوئی بچی کوئی غلطی کرتی ہے، اگر اس کو مار دیا جائے، ڈانٹ دیا جائے، یہ ایک طرح کی سزا ہوئی۔ اس سے زیادہ سنگین سزا یہ ہوتی ہے کہ اس کو مجلس سے محروم کر دیا، جیسے امی ابو بھائی بہن سب لوگ بیٹھے ہوئے، اسے کہے نکل جاؤ یہاں سے، یہ چیز اس کے لیے بہت بہت گراں گزرے گی اس کے بنسبت اس کے کہ اس کو کوئی سزا دی جائے، کھانا نہیں دیں گے آج، یا مار دیا، یا اس کو کہیں جانے سے محروم کر دیا، اس سے زیادہ جیب خرچ بند کر دیا۔ ان سب سزاؤں سے زیادہ سزا یہ ہوتی ہے کہ جہاں مجلس میں لوگ بیٹھے وہاں سے اس کو نکال دیا جائے باہر، یا اس کو اس طرح کی کوئی نفسیاتی سزا دی جائے، یہ زیادہ وہ ہوتی ہے، زیادہ گنا گزرتی ہے۔ کافروں کو جو اس دن سزا دی جائے گی وہ دونوں طرح کی سزائیں ہوں گی۔ ایک سزا یہ ہوگی کہ وہ اپنے رب سے دور کر دیے جائیں گے، دوسری سزا یہ ہوگی کہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو ایک تو یہ کہ تمام لوگ، جو نیک لوگ ہیں، وہ اپنے رب کے، یہ صرف نظر اس سے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے کہ نہیں دیکھ سکیں گے، انسان کی اتنی استطاعت ہے یا قدرت ہے کہ نہیں کہ آمنے سامنے اپنے رب کا دیدار کر سکے، اس سے ہٹ کے اپنے رب کے حضور، اس مجلس میں یا اس جگہ پر یہ موجود ہونا کہ ہم اپنے رب کے سامنے ہیں، اور ایک یہ کہ اس کو اس کے رب کے سامنے سے ہٹا دیا جائے، ہٹا دیا مطلب جاننے ہی نہ دیا جائے، روک دیا جائے اس کو، ادھر اس دربار سے ہی روک دیا جائے اس کو۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، یہ لوگ اپنے رب کا دیدار نہیں کر سکیں گے، اپنے رب سے ان کو روک دیا جائے گا اور ان کو دور کر دیا جائے گا اللہ تعالیٰ سے، اور پھر ان کو اٹھا کر دوزخ میں جھونک دیا جائے گا۔ یہ جسمانی سزا ہو گئی۔ تو ایک تو ان کی ذلت کی سزا، دوسرا ان کی یہ جسمانی سزا، اور اس کے بعد پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے، قیامت کے دن کو جھٹلا رہے تھے، تو پھر ان کو یاد دلایا جائے گا کہ جس چیز کو تم جھٹلاتے تھے وہ یہ چیز ہے۔ یہاں دوسرا حصہ پورا ہو گیا جس میں برے لوگوں کے حالات بیان کیے گئے کہ وہ ان کی کیا صفات ہیں، اور ان صفات کی کیا وجہ ہے، اور ان کا اب کیا انجام ہوگا۔ وہ جھوٹے ہیں، سرکش ہیں، گنہگار ہیں، اور اس وجہ سے ہیں کہ وہ نیک بھلی بات سننا ہی نہیں چاہتے ہیں، مسلسل گناہ پر مصر رہتے ہیں، اور اس وجہ سے پھر ان کو رب سے محروم دور کر دیا جائے گا، ان کے رب کے عنایت اور اس کے رحمت سے دور کر دیا جائے گا ان کو، اور ان کو دوزخ میں جھونک دیا جائے گا، اور اوپر سے پھر ان کو ڈانٹ بھی پڑے گی کہ یہ ہے جو تم جھٹلاتے تھے۔ یہ ان کی بات پوری گئی۔ اب تیسرا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ اس حصے میں نیک لوگوں کی بات ہے۔ قرآن پاک کا یہ اسلوب ہے، جہاں دوزخ سے ڈرایا جاتا ہے وہیں فوراً جنت کی بشارت ہوتی ہے، اور جہاں برے لوگوں کا ذکر آتا ہے وہیں پھر نیک لوگوں کی تعریف ہوتی ہے۔ تو اب یہ نیک لوگوں کا تذکرہ ہے
کہ جو نیک لوگ ہیں ان کا نام اعمال کہاں ہوگا، کہاں لے جانے والا ہوگا ان کو؟ علیین میں۔ تمہیں کیا پتا علیون کیا چیز ہے؟ اب ان کا نام اعمال جو ہوگا وہ بھی پورا کا پورا لکھا ہوا محفوظ ہوگا، اور نیک لوگ اس پر گواہ ہوں گے، اس کی گواہی دیں گے۔ اور پھر یہ نیک لوگ مقربون، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے، وہ اس کی گواہی دیں گے کہ ہاں یہ نیک تھے اور یہ اچھے تھے اور ایسے تھے۔ اور پھر یہ نیک لوگ جو ہوں گے ان کو جنتوں میں پہنچا دیا جائے گا۔ آج دنیا میں وہ جس پریشانی اور جس تکلیف اور جس بے چینی کا شکار ہے، اس سے وہاں بالکل آزاد ہوں گے۔ کسی طرح کی فکر نہیں، کسی طرح کا غم نہیں، کسی طرح کا دکھ نہیں، کسی طرح کی بے چینی نہیں، کوئی اضطراب نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی خوف نہیں، بالکل مطمئن مسندوں پر بیٹھے ہوئے، سب سے صحیح یا سب سے اعلیٰ درجے کے جو عیش و عشرت کا تصور کر سکتی ہیں اس کا تصور کر لیجئے، جو آپ کے، اور حقیقت جو ہے وہ تو ہمارے اور آپ کے تصور سے بھی اوپر ہے، لیکن تصور کر لیجئے کہ بالکل بے فکر، خوبصورت ترین اعلیٰ مسندیں، اور اس پر وہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے چہرے سے ہی ان کی نعمتوں کی تازگی نظر آ رہی ہے۔ جیسے ہم دنیا میں کہتے ہیں کہ کھایا پیا انسان پتہ چلتا ہے اور بھوکا انسان پتہ چلتا ہے۔ اگر کوئی اپنے حالات پر لاکھ پردہ ڈالے لیکن اس کے حالات چگلی کھا دیتے ہیں، جیسے قرآن میں آیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں لیکن تم ان کو ان کے آثار سے جان سکتے ہو کہ وہ ضرورت مند ہے۔ تو ان کی جو انسان کی جو اصل کیفیت ہوتی ہے وہ اس کی جلد، اس کی کھال، اس کا جسم، اس کا چہرہ، اس کی مسکراہٹ، اس کی آنکھوں کی چمک، ہر چیز اس کے حالات کی عکاسی کرتی ہے۔ وہ آدمی لاکھ چھپائے یا اس کو تبدیل کرنا چاہے، وہ چغلی کھائی دیتی ہے۔ ان لوگوں کے چہرے پر نعمتوں کے اور عیش و عشرت کی، سکون کی تازگی ہوگی، چمک ہوگی۔ اور پھر ان کی کیا ضیافت وہاں ہو رہی ہوگی، ان کو کس طرح کے مشروبات ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور کتنے اعلیٰ ضیافت ان کی ہو رہی ہوگی۔ اور پھر اس میں یہ کہ یہ آگے بڑھنے کی کوشش اگر کرنا ہے، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا ہے، تو اس میں کرو نا۔ یہ وہ چیز ہے جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ اس دنیا کے لیے کر کے کیا فائدہ؟ اس دنیا کے لیے تم اتنی دوڑ بھاگ کرو اور سوچو کہ اس سے اچھا میرا گھر ہو، اس سے اچھی میری گاڑی ہو، لیکن اس سے اچھی گاڑی ملنے کے بعد تم کو یقین نہیں ہوگا، تمہیں یہ یقین نہیں ہے، ضمانت نہیں کوئی اس بات کی کہ تم پہلے اس گاڑی میں بیٹھو گے یا پہلے تم کسی کے کندھے پر سوار ہو جاؤ گے، تمہیں نہیں پتا۔ تم کسی کے گھر سے زیادہ شاندار گھر بنوا رہے ہو، تم کو نہیں پتا تم پہلے اس گھر میں رہو گے یا پہلے تمہیں تمہارے قبر میں پہنچا دیا جائے گا، بعد میں اس گھر میں شفٹ ہوا جائے گا، تمہیں نہیں پتا۔ اتنی بے بھروسہ اور بے ثبات چیز ہے، اس کے لیے تم ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہو، لڑتے ہو، جھگڑتے ہو، کوششوں میں لگے رہتے ہو۔ اگر آگے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے تو اس میں کرو۔ یہ نعمتیں، یہ آسائشیں، یہ سکون، یہ مسرت، یہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس کے لیے کرو، آگے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے تو یہ جو مقرب بندے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے، وہ اس چشمے سے سیراب ہوں گے، اور جو نیک بندے ہوں گے ان کی اس چشمے کے، ان کے مشروبات میں اس چشمے کی آمیزش ہوگی۔ دیکھیے اتنے میں بھی دونوں میں فرق ہے، ایک ابرار ہے، ایک مقربون ہے۔ ابرار کا نام اعمال علیین میں ہے، مقربون اس پر گواہ ہیں۔ پھر یہاں ابرار کے لیے، جو نیک لوگوں کے لیے جو مشروبات تیار کیے گئے ہیں جس میں مشک کی مہر بند ہے، مہر لگی ہوئی ہے، اور جس میں تسنیم کی آمیزش ہے، وہ تسنیم وہ چشمہ ہے جس سے مقربون جو ہیں وہ اس سے سیراب ہوں گے۔ مقربون کون لوگ ہیں؟ ایک نیک لوگ ہیں، ایک مقربون ہیں۔
مقربون جو بہت قریب ہوں گے اللہ تعالیٰ کے. ایک شخص وہ ہے جو یہ سوچتے کہ یہ چیز حرام تو نہیں ہے نا، مکروہ ہے نا، مکروہ ہے حرام نہیں، اس کو کر لیتا ہے. دوسرا سوچتا ہے کہ نہیں مکروہ ہے، اس کو نہیں کرنا ہے. ایک آدمی ہوتا ہے جو سوچتا ہے کہ مباح ہے نا، مطلب جائز ہے، کر سکتے ہیں. دوسرا کہتا ہے جائز ہے لیکن نیکی تو نہیں ہے نا، مستحب تو نہیں ہے نا، اس کو نہیں کریں گے. مستحب نہیں ہے یہ، بس جواز ہے، رخصت ہے، نہیں چھوڑ دیں گے، ہم مستحب والا کام کریں گے. ایک شخص ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ یہ چیز، یہ کام کرنا مستحب ہے، ضروری تھوڑی ہے، مستحب ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے، نہیں کرتا. دوسرا شخص سوچتا ہے کہ نہیں یہ مستحب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یہ کام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا اس کو کرنا، تو میں کروں گا. تو یہ چیزیں تھی. حلال اور حرام میں تو کوئی وہ ہے ہی نہیں، کوئی گنجائش نہیں ہے. حلال کرنے والا نیک آدمی جو ہے وہ حلال پہ قائم رہے گا، جو برے لوگ ہیں، گناہ گار ہیں، وہ حرام پہ ہیں. حلال اور حرام کے بیچ کی جو چیزیں ہیں، جو مستحب ہے، مباح ہے، مکروہ ہے، اس میں درجات کا فرق ہو جاتا ہے. جو مقربون ہوتے ہیں وہ مستحبات کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، کہاں مستحب ہے اس کو کر لیا جائے. مباح سے بھی دور دور رہتے ہیں، اس لیے کہ پسندیدہ نہیں ہے، صرف جائز ہے. اور مکروہ سے تو بہت دور رہتے ہیں. لیکن جو دوسرے درجے کے لوگ ہوتے ہیں وہ کہیں مکروہ بھی ہوتا ہے تو یہ سوچ کے کر لیتے ہیں کہ مکروہ ہے، اس پہ گناہ تو نہیں ہے نا، مکروہ ہے. اور مستحب کو کہیں یہ چھوڑ کے بھی سوچ کے بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کا ضروری تھوڑی یہ کرنا، مستحب ہے. اور اللہ ہدایت دے، بعض لوگ سنتوں کو بھی اسی مطلب اس میں لے لیتے ہیں پیمانے میں، کہ فرض پڑھ لی اور سنت کو چھوڑ دیا، سنت ہے، فرض تھوڑی ہے. یا جو بھی کام ہوتے ہیں جو مسنون ہوتے ہیں ان کو بھی کم اہمیت دیتے، نظر انداز کر دیتے ہیں کہ مسنون ہے، مسنون ہے، فرض تھوڑی ہے. کیا دونوں کا انجام ایک سا ہوگا؟ ایک وہ شخص ہے جو صرف یہ ڈھونڈ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے، اس کو پسند کیا ہے، اور ایک وہ ہے جو سوچ رہا ہے کہ دنیا کی مزے بھی کچھ کچھ لیتے جائیں، کچھ کچھ آرام بھی ہو جائے، کچھ کچھ راحت بھی مل جائے، اور کچھ کچھ نیکی بھی ہو جائے. تو دونوں کے درجے ظاہر سی بات ہے ایک سے تو نہیں ہو سکتے ہیں. تو ایک ہے ابرار، نیک لوگ ہیں، گناہوں سے دور رہتے ہیں، لیکن کچھ کمیاں ہیں. اور ایک مقربون ہیں جو صرف اس میں سورہ واقعہ میں بھی اسی طرح سے تین وہ بنائے گئے ہیں. ایک اصحاب الیمین ہے، ایک اصحاب الشمال ہے، اور ایک السابقون السابقون ہے، جو صرف نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. جو زکوٰۃ ادا کر کے مطمئن نہیں ہو جاتے ہیں، پھر وہ صدقات کے لیے دوڑ لگاتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں صدقات دینے میں. تو اس طرح کی مثالیں زندگی کے ہر پہلو پہ اس کی مثال لے سکتے ہیں، اس کی تشریح کر سکتے ہیں. تو یہ فرق ہے اس میں ابرار اور مقربون میں. ان کا جو مشروب ہے اس میں وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، تسنیم کی آمیزش ہوگی. اور تسنیم ان کا کیا ہے، وہ تسنیم کیا ہے، وہ ایک چشمہ ہے جس سے مقربون سیراب ہو رہے ہیں. اب یہ دوسرا حصہ یہاں، تیسرا حصہ یہاں ختم ہو جاتا ہے. چوتھے حصے میں چلیں. اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ لوگ کافر، دنیا میں ان کی کیا صورتحال تھی. یہ جو مجرمین ہیں، ان الذین اجرموا، یہ مجرمین جو ہیں یہ اہل ایمان کو دیکھ کر ان کا مذاق اڑاتے تھے. جب بھی وہاں سے گزرتے تھے، جب ان کے اوپر جملے کستے تھے اور ان کی چٹکیاں لیتے تھے اور ان کو کچھ بھی سنا دیتے تھے. یہ اس زمانے کے لیے نہیں ہے، یہ ہر زمانے کے لیے، قیامت تک کے یہ ایسا ہوتا رہے گا کہ جو نیک لوگ ہیں ان کا امتحان ہوگا اس طرح سے. یہ جو برے لوگ ہیں یہ نیک لوگوں کے لیے امتحان بنے رہیں گے. کبھی جسمانی تکلیف، کبھی نفسیاتی تکلیف، کبھی روحانی اذیت، کبھی ان کے اسلوب سے، کبھی ان کے جملوں سے، کبھی ان کے انداز سے مخالفت اور ناپسندیدگی، یہ اس چیز کا اظہار ہوتا رہے گا. اور جو اہل ایمان ہیں وہ اگر مضبوط ہیں، ان کے اندر اگر استقامت ہے، صرف ایمان لانے کے ساتھ کافی نہیں ہوگا. قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر ثابت قدم ہو جاؤ، پھر اس بات کو اپنی ذمہ داری سمجھ لو کہ یہ جو میں نے حاصل کیا اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے. تو وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں، ایمان پر استقامت اور اس کی دعوت.
اور جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی چٹکیاں لیتے رہتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ان کی رکاوٹ ڈالتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں۔ اور جب اپنے گھر والوں میں پہنچتے ہیں، یہ برے لوگ جو ہیں جب اپنے اپنے لوگوں میں پہنچتے ہیں تو بہت اتراتے ہوئے، بہت گھمنڈ کے ساتھ، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عیش و عشرت کے اعلیٰ معیار پہ ہیں، ہم ہم سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، ہم سے اچھے حالات کسی کے ہے ہی نہیں۔ اور اہل ایمان جو ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ گویا وہ فقیر اور مجبور قوم ہے، اور اپنے آپ کو بندوں کا حق دبا کر، ان کا حق ادا نہ کر کے اپنے جو عیش و عشرت کرتے ہیں اس پر بہت فخر کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ جب نیک لوگوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ گمراہ ہیں۔ گمراہ اس معنی میں ہے کہ آخرت کس نے دیکھی ہے، دنیا بھی خراب کر رہے ہیں، اور بلا وجہ اپنی دنیا اور اپنے بچوں کا مستقبل اور اپنا مستقبل اور یہ اس گویا یہ غلط کر رہے ہیں، ان کو گمراہ بناتے رہتے ہیں۔ تو تم ان کے اوپر داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے، اور تم اس کے ذمہ دار نہیں کہ تم بتاؤ کہ تم یہ کاروبار کرتے تو فائدہ ہوتا، اور تم اپنے بچوں کو وہاں پڑھاتے تو ان کا مستقبل اچھا ہوتا، اور تم اگر ایسے رہتے تو تمہاری زندگی زیادہ اچھی ہوتی، اور تم ایسا کرتے تو تمہارا اسٹیٹس بلند ہو جاتا۔ تم ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ یہ ان کی صورتحال ہے کہ اہل ایمان کو دبانا، ان کا مذاق اڑانا، خود اترانا، یہ دنیا میں ان کی صورتحال ہے۔ پھر قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اہل ایمان کافروں کے اوپر ہنسیں گے، اور وہ جس طرح سے یہ لوگ اپنے گھر جاتے تھے عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے، تو آج یہ لوگ مسندوں پر آرام سے تشریف فرمائیں گے۔ لیکن بدلہ دیکھو، کافروں کو ان کے عمل کا پورا پورا بدلہ مل گیا۔ انجام دیکھو کس کا کیا ہوا۔ انہوں نے جو مذاق اڑایا وہ کتنے دن کا تھا، اور انہوں نے اپنے اہل خانہ میں اپنے دوست اور احباب کے ساتھ جو عیش کے دن گزارے وہ کتنے دن کے تھے۔ اور آج اہل ایمان جب ان کا مذاق اڑا رہے ہیں تو وہ اس حالت میں کتنے دن رہنے والے ہیں، اور آج اہل ایمان جو مسندوں پر آرام سے بیٹھے ہیں وہ کتنے دن بیٹھنے والے ہیں۔ اس مدت کا فرق دیکھیے، یہ چند دن کی مدت تھی، اس میں آپ نے اپنی کامیابی سمجھا، اور یہ ابد ابد کی ہمیشہ کی زندگی ہے، اور اہل ایمان اس میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو یہاں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کامیاب کون تھا۔ تو جو شروع میں جو آیت شروع ہوئی ہے، سورہ شروع ہوئی ہے، وہ اس سے شروع ہوئی ہے کہ یہ لوگ حق تلفی کرتے ہیں اور ناپ تول میں پورا نہیں دیتے ہیں، اور آخری آیت جو ہے وہ یہ ہے کہ کافروں کو ان کے کیے کا پورا پورا بدلہ مل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کے حق میں اللہ تعالیٰ کسی کے حق تلفی نہیں کرنے والا ہے، نہ کسی کے ساتھ کمی کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان انصاف کر کے ان کو پورا پورا بدلہ دینے والا ہے، اور یہ کافر جو کچھ کر رہے ہیں اگر اس پر قائم رہے تو ان کو اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا، اور اہل ایمان کو ان کی نیکیوں کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم کو ابرار میں، اور بلکہ اس سے آگے بڑھ کے ہمیں مقربون میں شامل کر دے۔ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ سے مقرب ہونے کا، اس کے مقربین بندے ہونے کا جذبہ پیدا ہو، اور ہم دنیا کو اس کی حقیقت پر دیکھ سکیں اور آخرت کی تیاری کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما، ہماری طرف سے کسی طرح کی کسی کے حق میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں ہو، نہ کسی کے مالی معاملات میں، نہ کسی کے معنوی معاملات میں، نہ کسی کی عزت کرنے میں، اور نہ کسی کے مقام اور اہمیت دینے میں ہم کسی طرح کی کوتاہی کے مرتکب نہ ہوں، اور ہم جس کا جو مقام ہے اور جس کا جو حق ہے وہ اس کو ادا کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے ہم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے ہوں، اور اسی دوڑ میں لگے رہیں یہاں تک کہ ہم اپنے انجام کو پہنچ جائیں اور بہترین انجام دیکھیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا وللمعلمین ولمن لهم حق علینا وللسامعین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انصر اخواننا المجاہدین المرابطین المستضعفین فی غزہ، اللہم انزل علیہم الدفاع والسکینہ۔
اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وأمدهم بجند من جندك وانصرهم نصرك الذي لا يهزم. اللهم أهلك عدوهم ودمرهم شر مدمر واجعل كيدهم في نحرهم واجعل تدبيرهم تدميرهم. اللهم لا ترفع لهم رأيا ولا تحقق لهم غايا واجعلهم لمن خلفهم آية. اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا کر اور دشمنوں کو ذلیل و خوار کر دے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.